ناول سرور عشق میرا تحریر ہما قریشی قسط نمبر 32-33۔ کوئٹہ شہر کی ہنا جھیل کے کنارے شام اترنے لگی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان گھری نیلگوں جھیل پر آسمان کی نارنجی کرنیں پھسلتی جا رہی تھیں، جیسے کسی نے پانی پر رنگ گھول دیے ہوں۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کی سطح کو چومتی گویا محو رقص تھی۔ تیمور نے کچھ دیر کے لیے جھیل کنارے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر پریوش کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں جھیل کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ سامنے کی پہاڑیاں شام کی دھند میں چھپتی جا رہی تھیں اور ان کے عکس پانی میں لرزتے محسوس ہو رہے تھے۔ بلوچستان کے ہیبت ناک پہاڑ خود میں عجیب سی خوبصورتی سموئے ہوئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تیمور، میں یہاں آخری بار آج سے 4 سال قبل سخت سردیوں کے دنوں میں آئی تھی، جب یہ جھیل مکمل جمی ہوئی تھی اور ہم لوگ بھاگتے ہوئے اسی مزار کی طرف گئے تھے جس طرح ابھی یہ سیاح اس کشتی کی مدد سے جا رہے ہیں۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی آگاہ کر رہی تھی۔ وہ سادہ شلوار سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے ہوئے تھی، جبکہ تیمور بھی گھیردار بلوچی شلوار سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ رنگ کی چادر ڈالے بھلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چلو پھر کشتی میں بیٹھے۔ اس نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں بھائی، رش دیکھ رہے ہو؟ اور اس طرح کی خستہ حال کشتی ہے، کیا معلوم آگے جا کر ڈوب جائے۔ پریوش نے خوفزدہ لہجے میں بولتے چڑچڑی لی، کیونکہ یہ جھیل بہت سے لوگوں کی بھیڑ لے چکی تھی۔ اچھا چلو آؤ پھر کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تیمور نے اس کے کندھوں کے گرد اپنا حصار قائم کرتے قدم مخالف سمت میں اٹھائے تھے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے چل رہے تھے، جبکہ جھیل پر تیرتے بطخوں کا ہلکا ہلکا شور، دور کہیں چائے والے کی صدا اور پہاڑوں سے آتی ٹھنڈی ہوا ایک عجیب سی سکون بخش فضا بن رہی تھی۔ شام کا اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ ہنا جھیل کی خوبصورتی پیچھے رہ گئی تھی اور اب سڑک کی دونوں جانب ویرانی تھی۔ تیمور نے گاڑی کی رفتار ہلکی رکھی، کیونکہ پہاڑی راستہ تنگ تھا اور کئی جگہ مٹی کے ٹیلے اور پتھروں کی رکاوٹیں تھیں۔ عجیب سا سناٹا ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے تیمور۔ دادوں نے کہا بھی تھا کہ جلدی گھر واپس آ جانا، اور پہاڑ دیکھو کتنے سرخ ہو رہے ہیں۔ تیمور نے اسے دیکھ مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ لڑکی، تم تو پہاڑوں میں پیدا ہوئی ہو، اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے ایبرو اٹھائے۔ اس لیے خوفزدہ ہو رہی ہوں کیونکہ میں ان پہاڑوں میں پوشیدہ بہت سے رازوں سے واقف ہوں۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ ٹینشن نہیں لیا کرو میری جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ پر رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ پہاڑ یوں ہی مغرب کے بعد سرخ پڑ جایا کرتے تھے، اور قبیلے کے لوگ ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے تھے کہ رات کو پہاڑوں کی چوٹی پر کہکاف کے جنوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ تیمور نے اسے دیکھ کر کہکہا لگایا۔ ڈونٹ ٹیل می پریوش، تم ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتی ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ ہم گھر کب پہنچے گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ بس تھوڑا اور، پھر مین سڑک آ جائے گی، تیمور نے تسلی دی، مگر دل میں کچھ عجیب سا خوف محسوس کیا۔ اچانک ایک موڑ پر پہنچتے ہی سامنے سڑک پر بڑے بڑے پتھر رکھے نظر آئے۔ تیمور نے بریک لگائی۔ یہ کیا ہے؟ کسی نے راستہ بند کیا ہے؟ پریوش نے گھبرا کر اس کا بازو تھاما۔ اسی لمحے پہاڑ کے پتھروں کے پیچھے سے 4 سے 5 سکا پوش مسلح افراد نکلے، جن کے ہاتھوں میں رائفلیں اور کلہاڑیاں تھیں۔ وہ مقامی لباس میں تھے اور چہرے کے تاثرات بے انتہا سر تھے۔ تیمور، پریوش کی چیخ نکل گئی۔ پری ریلیکس، کچھ نہیں ہوا میری جان۔ اس نے اسے کام کیا۔ تیمور نے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی، مگر پیچھے بھی 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ وہ مکمل گھیرے میں آ چکے تھے۔ نیچے اترو، سرد آواز پر وہ دونوں ہی پریشان ہوئے۔ تیمور نے ہاتھ اٹھا دیے، پریوش کو اشارہ کیا کہ خاموش رہے۔ وہ دونوں آہستہ سے نیچے اترے۔ تمہیں جو چاہیے ہم دے دیں گے، بس ہمیں جانے دو، تیمور نے مقامی زبان میں کہا، مگر جواب میں کہا آیا، ہمیں سب پتہ ہے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو۔ ایک بوڑھا نقاب پوش آگے بڑھا۔ یہ ہمارے علاقے میں تمہاری آخری شام ہے۔ ایک حملہ آور نے آگے بڑھ کر تیمور کو دھکا دیا اور پریوش کو بازو سے کھینچنے کی کوشش کی۔ اس لمحے تیمور کے بداعا جواب دے گئی۔ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر حملہ آور پر دے مارا۔ ایک لمحے کے لیے افراتفری مچ گئی، گولیاں چلیں، شور اٹھا۔ تیمور اور پریوش نے جھک کر ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک گولی تیمور کے کندھے پہ لگی، وہ گر پڑا۔ تیمور! پریوش چیخ کر اس کے پاس لپکی۔ اس نے تیمور کا سر گود میں لیا۔ تیمور، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ ایک لمحے میں اچانک ٹوٹنے والی افتاد کے باعث حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ حملہ آور قریب آ رہے تھے، مگر دور کہیں سے گاڑی کے ہارن اور پولیس سائرن کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ شاید کسی نے اطلاع دے دی تھی یا گشت پر موجود پولیس نزدیک آ گئی تھی۔ پہاڑوں میں بہت سی پولیس کی اور رینجرز کی چوکیاں تھیں۔ شاید گولیاں چلنے کی آواز پر وہ الرٹ ہو گئے تھے۔ نقاب جلدی جلدی پیچھے ہٹے اور کچھ ہی لمحوں میں اندھیرے میں غائب ہو گئے تھے۔ وہ مقامی لوگ تھے، ایک لمحے میں پہاڑوں میں غائب ہو گئے تھے۔ پریوش کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تیمور نیم بے ہوشی میں تھا۔ میڈم، اب گاڑی میں چلیں، انہیں فوراً
کوئٹہ شہر لے کر پہنچ رہا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے اٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پاس سے سورج غروب ہو رہا تھا اور اب بس ایک مدھم سی روشنی بچی تھی جو آسمان کو نیلا سرمئی سا بنا رہی تھی۔ محیب اپنے کام میں گم بیڈ پر پاؤں پسارے لیپ ٹاپ اسکرین کے سامنے جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چل رہی تھی مگر آنکھیں بار بار اسکرین سے ہٹ کر سائڈ پر بیٹھی فلک پر جا ٹکتی۔ فلک مسلسل بیڈ پر بیٹھی گمسم سی ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھا رہی تھی۔ اس کی نظریں سامنے چلتی اسکرین پر تھیں۔ محیب، اس نے آہستگی سے پکارا۔ محب نے سنا مگر پلکوں کی جھنبش کے سوا کچھ نہیں بولا۔ شاید اس نے جواب دینے کا وقت مؤخر کر دیا تھا یا شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ محب، اگر زندگی میں آپ کو کچھ ایسا معلوم ہو جو نہیں ہونا چاہیے تو پھر کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ اپنے کسی خدشے کے تحت پوچھ رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کھل کر کہیں۔ اس نے باقاعدہ طور پر ایک نگاہ ڈالی۔ کچھ خاص نہیں، مگر یہ بتائیں کہ آپ کا کیس سالو ہو گیا؟ وہ سوالیہ بولی۔ سالو تو جب ہوگا نا جب آپ مجھے مکمل حقیقت بتائیں گی، محب نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا تھا، جبکہ فلک ایک لمحے کو سمجھتی سکتے کسی کیفیت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ آخر وہ کہہ کیا رہا تھا؟ سوات کے پہاڑوں کی چھاؤں میں ڈوبا ہوا وہ آخری دن کچھ خاص سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر پہاڑ دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ آج کا دن بہت سہانا تھا۔ جوہارا نے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر ایک گہری سانس لی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں یہی ٹھہر جاتے۔ سپتین جو بیگ پیک کر رہا تھا اس کی آواز پر رکا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بیگ چھوڑ کر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ تو پھر کیا کہتی ہیں؟ وادی میں ہی کوئی گھر لبران ہوں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ پھپھو لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا ہے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ ماما مجھے برا کہہ سکتی ہیں مگر اپنی لاڈلی بھتیجی پلس بہو کو نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تو جہارا بھی ہولے سے مسکرا دی۔ آج ان کا سوات میں آخری دن تھا۔ سپتین کا ارادہ مزید آگے جانے کا تھا مگر جہارا کی طبیعت کے پیش نظر وہ واپس آ رہے تھے۔ سفید رنگ کی جیپ دھول اڑاتی ہوئی سیفلی کچے راستے پر داخل ہوئی تھی۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ آسمان پر سرخی مائل رات چھا سی گئی تھی۔ پریوش کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ مسلسل تیمور کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ تیمور کے بازو پر کپڑے خون سے تر تھے۔ گولی نکال لی گئی تھی مگر زخم گہرا تھا۔ وہ ہوش میں تو تھا مگر کمزوری اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جیپ جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی پریوش کی سانسیں تھمتی جا رہی تھی۔ ہم کوئٹہ شہر کب پہنچیں گے؟ وہ شدت سے چیخی تھی۔ فوری فرسٹ ایڈ کی وجہ سے تیمور کی جان بچ گئی تھی۔ اب وہ ہوش میں تھا۔ میڈم بس شہر قریب ہی ہے، ہم کینٹ کے ہسپتال جا رہے ہیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ آفیسر نے اسے تحمل رکھنے کو کہا جبکہ وہ بار بار تیمور کو دیکھ رہی تھی جو بند ہوتی آنکھوں سے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ خون بہہ کے باعث اسے اپنے حواس بحال رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے پاکستان میں اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ ہیڈم کی پرواز کوئٹہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکی تھی۔ وہ کیب لے کر سیدھا لغاری ہاؤس پہنچا تھا جہاں سب اسے دیکھ یقیناً شاکڈ ہوئے تھے۔ بابا آپ کون؟ دروازے پر موجود گارڈ اسے دیکھ حیران ہوا۔ تمہارا باپ؟ وہ تنفر سے بولتا لغاری ہاؤس میں زبردستی گھس آیا تھا اور ساتھ ہی قدم اٹھاتا لان میں پڑے جھولے کے پاس آیا جہاں بدرون بیگم اس کی دونوں چچیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہیلو سویٹ لیڈیز۔ عقب سے ابھرتی گمبھیر آواز پر وہ سب خواتین بری طرح چونکی تھیں۔ کیسی ہیں گرینڈ موم؟ وہ ان کے قریب آیا جو حیرت اور پریشانی سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے پہچانا نہیں آپ نے؟ وہ ابرو اٹھا کر بولا جبکہ وہ سکتے میں تھی۔ یہ ہمارا ایدم ہے؟ یا میرے اللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ بدرون بیگم کا سکتا ٹوٹا تھا اور وہ جھولے پر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اونچا لمبا قد، کثرتی جسامت، لمبے بالوں کی پونی بنا رکھی تھی، سیاہ رنگ سینڈوں سے جھانکتے ان گنت ٹیٹوز اور چہرے پر عجیب سی سختی تھی جو کبھی کبھی اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں رہی تھی۔ کیوں 20 سال میں بھی مجھے بڑا نہیں ہونا تھا کیا؟ وہ اس سے زائیہ مسکرایا جبکہ وہ روتی ہوئی آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی تھی جبکہ دونوں چچیاں اسے کسی اچھوت کی مانند دیکھتی الٹے قدموں گھر کی اندرونی حصے کی جانب بڑھی تھی۔ بابا جان، بابا جان۔ وہ دونوں حواس باختہ سی ڈھونڈتی ہوئی بیٹھک میں چلی گئی تھی جہاں وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بہو یہ کیا طریقہ ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے چھمبے سے ناگواری کا اظہار کرتے پوچھا۔ وہ بابا جان، آدم آیا ہے باہر۔ وہ ہمارا آدم؟ ان کے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو بہو؟ ان کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ بالکل سچ بول رہی ہوں بابا جان، انہوں نے تصدیق کی جبکہ وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھے۔ تمہیں ذرا ہماری یاد نہیں آئی؟ ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ وہ ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اوہ کم آن، اب یہ ایموشنل ڈرامہ بند کر دیں گرینڈ ماں۔ وہ بیزار ہوا۔ تم نے ایک بار بھی اپنے باپ کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ مسلسل روتی ہوئی شکوہ کر رہی تھی جب ہی کسی نے انہیں سختی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ وحشت بھرے لہجے میں غرائے تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا گھر ہے۔ وہ ذرا فاصلہ قائم کرتا خشک لہجے میں بولا۔ ابصار صاحب، وہ سالوں بعد
بس بیگم، میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ ہمارا پوتا ہمارا آدم عبدالکبیر لغاری مر چکا ہے اور مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے۔ وہ حد سے زیادہ درست لہجے میں گویا ہوتے۔ اللہ نہ کرے ایسے نہ بولے۔ ان کا ہاتھ کلیجے پر پڑا تھا۔ کیوں نہ بولوں؟ وہ غرا۔ یہ بدبخت اب ہم میں سے نہیں رہا اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ سختی سے غرا۔ او ہیلو اولڈ مین، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ ازلی بدتمیزی سے گویا ہوا تھا۔ باپ کا گھر؟ کہ تمہارے باپ کا نہیں، میرا گھر ہے اور یہاں وہی رہے گا جسے میں چاہوں گا۔ وہ راگوان لہجے میں غرا تھے۔ اوہ شٹ! وہ مزید کچھ بولنے والا تھا۔ خبردار اگر تم نے مزید کوئی لفظ کہا تو۔ عبدالکبیر لغاری صاحب کی نحیف سی کاردار آواز پر اسے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ ویل چیئر پر خاموش بیٹھے باقاعدہ کام رہے تھے۔ اوہ مائی ڈیڈی! وہ تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھا، جن کے چہرے پر الگ ہی جلال اپنی چھاپ دکھا رہا تھا۔ ہاؤ آر یو؟ وہ بیٹھ کر ان کے گلے لگنا چاہتا تھا کہ جب ایک زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کروا دی تھی۔ سبھی سکتے میں رہ گئے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں میں ایک کرب تھا، بے بسی تھی، غصہ تھا، 20 سالوں کا انتظار تھا۔ المیرا ہنی، سنبھالو خود کو، اس طرح تو تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ وہ مسلسل اسے سمجھانے میں کوشاں تھی، جو ہچکیوں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ خالہ خالہ، مجھے مار دو پلیز، مجھے مار دو، ورنہ بابا مجھے مار دیں گے۔ حالات کا اندازہ ہوتے ہی اسے اپنی روح فضا میں پرواز کرتی محسوس ہوئی تھی۔ المیرا ریلیکس، تمہارے ماں باپ کل ہی نہیں پہنچ جائیں گے۔ وہ اسے حوصلہ رکھنے کا کہہ رہی تھی، جو ایڈم کے پاکستان جانے کی خبر سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں خالہ، یہ گناہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ۔ خالہ میں کیسے بابا کا سامنا کروں گی؟ بابا! وہ حواس باختہ سی ہو رہی تھی۔ فیاض صاحب کا خوف تھا یا گھر سے بے دخل ہونے کا، مگر وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ہم ہسپتال چلتے ہیں اور اس سے چھٹکارا۔ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی۔ مجھے ایڈم کے پاس جانا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے خالہ۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جائیداد آشیانے کے مہمان خانے میں ایک عجیب تناؤ بھری فضا رقص کر رہی تھی۔ ان کے مقابل بیٹھے لوگ عجیب تقاضے کر رہے تھے، جبکہ وہ سائڈ پر کھڑی اندر ہوتی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور میں کسی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ بہتر ہے تم میرے خاندان سے دور رہو، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولے تھے۔ جائیداد صاحب، آپ تو ابھی سے ڈر گئے ہیں، وہ بے ہنگم سا کہہ لگا گیا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں مراد، یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ اس عمر میں بھی ان کی ذات میں الگ ہی روب و دبدبا تھا۔ مگر اب آپ کو ڈرنا چاہیے جائیداد صاحب، کیونکہ اب آپ کی بیٹی پاکستان چلی آئی ہے۔ وہ خبردار کر رہے تھے۔ دھمکی لگا رہے ہو؟ انہوں نے ابرو اٹھائے۔ نہیں، صرف باور کروا رہا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا ہوشیار رہیں، اور اگر ہماری بات مان لیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ وہ بے ہنگم سا کہہ لگا گیا، جبکہ وہ خاموش رہ گئے۔ بابا، شام میں کون لوگ آئے تھے؟ وہ گھر کے لان میں خاموش بیٹھے تھے جب وہ باپ کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ کون لوگ بیٹا؟ وہ چونکے۔ وہی جو آپ کو دھمکا رہے تھے۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ بیٹا، تمہارا باپ جس فیلڈ سے وابستہ رہا، وہاں ایسی دھمکیوں کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ متواضع لہجے میں گویا ہوئے۔ مگر پھر بھی بابا، بات کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں پلیز، میں آسام سے بات کروں گی۔ وہ حل پیش کر رہی تھی۔ نہیں بچے، میرے داماد کو کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں کہہ رہا تھا آپ کو یہاں رہتے بہت دن ہو گئے ہیں، اب آپ بھی واپسی کی تیاری پکڑیں۔ انہوں نے سیدھے لفظوں سے انہیں بہت کچھ باور کروایا تھا۔ بڑا مسئلہ ہے بابا، آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ وہ مشکوک ہوئی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے میری بچی، تم بتاؤ میرا نواسا کیسا ہے؟ وہ بات گھما چکے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ شمیم بیگم تیمور کو خون میں لت پر دیکھ حواس باختہ رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا دادو، وہ پریوش کو ساتھ میں لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ بازو میں گولی کیسے لگی ہے؟ تم نے آنے میں اتنی رات کر دی، پہلے ہی میرا دل ہو رہا تھا۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا دادو، ریلیکس کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا تھا۔ یا اللہ خیر لڑکی، میرے بچے کو گولی لگ گئی، تم کہاں تھی؟ اب انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ دادو، تیمور نے انہیں باز رکھا۔ دادو، ہم گھر واپس آ رہے تھے، پتہ نہیں کیسے، اس نے لب دبائے۔ ایسے کیسے کسی نے میرے بچے کو گولی مار دی؟ میں ابھی پولیس میں کمپلین کرتی ہوں، وہ تحش میں بولی تھی۔ یار دادو، پولیس ہمارے ساتھ ہی تھی، وہ قبائلی لوگ تھے، گولی مار کر وہ پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ ویسے بھی میں ٹھیک ہوں، اب جا کر آرام کریں، میں اور پری بھی تھک گئے ہیں، ریسٹ کریں گے۔ وہ صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا، جبکہ پریوش مجرموں کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ اللہ غارت کرے منحوسوں کو۔ چلو بی بی، لے کر جاؤ میرے بچے کو، اور رات کو سو مت جانا، خیال رکھنا اس کا، میں یخنی بھجواتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی تھی، جبکہ تیمور نے مسکرا کر ہانسوں سے کھڑی پری کو دیکھا تھا۔ یار دادو کی بات کو مائنڈ مت کرنا، وہ مجھے لے کر حد سے زیادہ حساس ہے۔ اس کو حصار میں لیے وہ مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ صبح کی فلائٹ سے ہی تھے، جبکہ وہ اس وقت سب گھر والوں کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ تو پھر بیٹا مزہ آیا وہاں؟ پریوش پھپھو نے محبت بھرے لہجے میں سوال۔ جی پھپھو، جہارا ہولے سے مسکرائی تھی۔ اور شیطان نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ وہ شرارت سے بولی تو جہارا مسکرا دی تھی، جبکہ سبطین نے ناک بھون چڑھائی تھی۔ خیر سے اب کیا ارادہ ہے لڑکے تمہارے؟ وہ چونکا۔
किस बारे में? हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, बिजनेस पर अब अमल तवज्जो दो। वैसे तो वो ग्रेजुएशन के बाद भी बिजनेस मगर इतना ध्यान नहीं था। बस पापा कल से इंशाल्लाह, वो समझकर सर हिला गए। वैसे नानाबू के घर जाने का उसने अचानक से पूछा तो वो दोनों ही खामोश रह गए। गलत पूछ लिया था मैंने? उसने आईब्रो उठाया। नहीं, मगर अभी नानाबू के घर जहारा की तबीयत रिपोर्ट्स आ जाएं तो मिठाई लेकर जाएंगे। जब तक तुम जरा बिजनेस पर ध्यान दो। उन्होंने था जो ज्यादा ही हवा था। क्यों भाई? वो हैरान हुआ जबकि सारा खामोश थी। बिल्कुल जा सके, मगर हमारी इजाजत के बाद। वैसे भी बाबा जान ने कहा है कि वो आप दोनों की खुद दावत करेंगे। वो मुंह बसोर कर खामोश हो गए। अमेरिका में मौजूद अलमीरा इस वक्त अपने माँ बाप के सामने सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हारी जैसी बेटी होने कोई बेटी ही ना होती। खड़े थे, वो सहम गई थी। बाबा, वो मुसलसल छिचक रही थी। ये गलती है तुम्हारी? वो चिंगाड़ी कर दी ना। वो मुसलसल आंसू जब्त कर रही थी। माफ कर दूं, तुम वहां मेरी इज्जत का जनाजा और मुझसे कह रही कर दूं? वो गुस्से से चिल्लाए। बाबा प्लीज। वो मुसलसल आंसू रोक रही थी। समन, इसको बोलो मेरी नजरों से दूर हो जाए। अब क्या लेने आई है यहाँ पर? समन ने भी नागवारी से देखा था। जाए, मामा को मालूम फेर है, मगर आपने तय से उनकी जान असल बिगाड़ ही ये औरत है। ये सब इस औरत की वजह से हुआ है। पता नहीं कौन सा गुनाह है ये मेरा। बेहतर है तुम दोनों माँ बेटे लेकर मेरे सामने से दफा हो जाओ। कह रहे हैं फयाज? मन अपनी बेटी को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए। बाबा, मम्मा की कोई गलती। उसने कुछ कहना चाहा। मत कहो मुझे बाबा, बदबख्त लड़की। अलमीरा को सांप सूंघ गया था। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, मेरे प्यार मोहब्बत सबको अपने पांव तले रोन डाला। अरे अगर तुमसे ये उम्र संभाली नहीं जा रही थी तो मुझे बताती, मैं कर देता तुम्हारी शादी उस बदबख्त से। वो बोलते बोलते हाम गए थे। बाबा नहीं। वो मुसलसल रो रही थी। दफा हो जाओ अलमीरा, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। तो वो सिसक सिसक कर रो पड़ी थी, जबकि समन शौक में थी। तुम जा रही हो या 3 लफ्ज़ बोल कर फारिग करूँ तुम्हें? इस बार वो उनकी जानिब देखकर घुराए जिनकी आंखों से आंसू झरने की मानित बह रहे थे। तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? अब साहब सख्त गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मैं क्यों दफा हूँ? आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें, मैं चला जाऊँगा। वैसे भी मुझे भी आपके संसार के दौर में रहने का कोई शौक नहीं है। वो इसे साया लहजे में खोया होता। हमें तुम्हारा हिस्सा देने में कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हारा बाप राजी नहीं है। इस जायदाद में बस तुम्हारे बाप का हिस्सा है। अब तुम जानो और तुम्हारा बाप। बेहतर है कि अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो गुस्से से घुराए। हो जाऊँगा, मगर अपना हिस्सा लेने के बाद। या तो जायदाद में मुझे मेरा हिस्सा दें या फिर मेरी मांग वापस करें। अब शाह साहब का चेहरा लहूरंग हुआ था और इस वक्त कमरे में बिल्कुल तनहा थे। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में बकवास करने की? असलम, जो किसी काम से कमरे में आ रहा था, एडम के मुंह से अपनी बहन का जिक्र सुनकर आग बगोला हो गया था। औकात में रहो अपनी, वरना अब मैं लिहाज नहीं करूँगा। वो सख्त लहजे में बोला था। क्या औकात में रहूँ? हाँ, तुम अपनी औकात में रहो, समझे? वो शिद्दत से चिल्लाए थे। असलम, अब शाह साहब ने उन दोनों को बाज रखा था। दादा वो इससे बोले कि मेरी बहन का नाम अपनी गंदी जुबान से ना ले। वो खुर्राया। चुप करो तुम दोनों। असलम बेटा, आप अपने कमरे में जाएं। इस लड़के को मैं खुद संभालूंगा। अब शाह साहब ने उसे गुस्से से देखा था, जो अपनी गर्दन झटक रहा था, जबकि वो तनफ्फुर से उसे देखता वहां से वॉकआउट कर गया था।